بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصف شعبان یا شب برات کے حوالے سے ہمارے ہاں دو انتہاؤں پر موقف موجود ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اسے بدعت، ضلالت اور گمراہی قرار دیتا ہے اور اس کی اہمیت و افادیت کا سرے سے منکر ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہے جس نے بڑھا چڑھا کر اس کی اہمیت کو شب قدر جیسا بنا دیا ہے اور اس کے ساتھ اور بہت ساری خرافات وہ بھی شامل ہو گئیں۔ اس تناظر میں جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ احادیث کی کتب میں نصف شعبان سے متعلق بہت سارا مواد موجود ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس میں سے بعض احادیث وہ ضعیف ہیں، لیکن کچھ صحیح احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ لہذا یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی اہم رات تو ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ احادیث ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی آخری جو درمیانی رات ہے، نصف شعبان ہے، اس میں وہ طلوع ہوتا ہے، مطلع ہوتا ہے اپنے بندوں پر، فیغفر لجمیع خلقہ، اور اپنی تمام مخلوقات کی مغفرت کرتا ہے، الا لمشرک او مشاحن، سوائے مشرک کے یا کینہ پرور کے۔ ایک اور حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے اور مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے کہ یطلع اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نمودار ہوتے ہیں اور الی خلقہ، اپنے خلق کی طرف، لیلۃ النصف من الشعبان، شعبان کی درمیانی رات، فیغفر لعبادہ، اور اپنے بندوں کی بخشش کرتے ہیں، اس الا اثنین، سوائے دو کے۔ اللہ کی اس مغفرت سے دو قسم کے لوگ وہ محروم رہتے ہیں، مشاحن کینہ پرور، وقاتل النفس، اور کسی نفس کو قتل کرنے والا یعنی قاتل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت وہ مروی ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن ان صحیح احادیث کی روشنی میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس رات کے حوالے سے اس پر روشنی پڑتی ہے۔ تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے اس رات کیا ہوتا ہے؟ قالت ما فیہا یا رسول اللہ، تو وہ کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس دوران کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا قال فیہا یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، جو بھی بنی آدم میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پہلے سے اس سال وہ اس رات لکھ لیا جاتا ہے، وفیہا یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اور اس آنے والے سال میں جس بنی آدم نے ہلاک ہونا ہوتا ہے، مرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ وفیہا ترفع اعمالہم، اور اس دوران ان کے اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، یعنی لکھ لیا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ وفیہا تنزل ارزاقہم، اور اسی رات ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ اور بہت ساری روایات موجود ہیں، لیکن ان روایات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں عالم امر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک میزانیہ مرتب کیا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں بجٹ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں کس کس نفس نے آنا ہے، کس کس روح نے پیدا ہونا ہے، اور کس کس نے ہلاک ہونا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس رات میں انسان کو زندوں سے ہٹا کر مردوں کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، وہ نکاح کرتا ہے، حالانکہ وہ مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ اس تناظر میں اگر اس حدیث کو دیکھا جائے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ جب میرے اعمال تولے جا رہے ہوں اور جب میرا رزق لکھا جا رہا ہو اور جب میری تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوں تو میں روزے سے ہوں، تو یہ گویا یہ بندگی کا اظہار ہے، عبودیت کا اظہار ہے، فروتنی کا اظہار ہے، عاجزی کا اظہار ہے
کہ ایک بندہ اس حال میں کہ جب اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہو، اس کے نامہ اعمال کو دیکھا جا رہا ہو، اس کے رزق کے فیصلے ہو رہے ہوں، اس کی زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہوں، تو اس وقت وہ قیام کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت سے ہو۔ تو یہ وہ مکمل یا وہ اہمیت ہے اس رات کی کہ اس رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کرۂ ارض پر رزق کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، موت کے حوالے سے اہم فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ تعلیم دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے کہ اس رات کو عبادت میں گزارا جائے اور اس کی صبح کو روزہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اس رات کے ساتھ جو خرافات اور بدعات شامل کی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اس رات میں چراغاں کیا جاتا ہے، اس رات میں پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، اس رات میں قبرستانوں کے اندر ایک عجیب دھما چوکڑی مچائی جاتی ہے، اس رات میں محافل سجائی جاتی ہیں اور بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو مشروع نہیں ہے، یا کھانے اور پکوان پکائے جاتے ہیں، زردے اور حلوے پکائے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں مشروع نہیں ہیں، بلکہ اس رات کی سنجیدگی کا تقاضا یہ ہے اور اس رات کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے ایک تعلق قائم کرے، اس سے مناجات کرے، اس سے مغفرت طلب کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی قاب کے جو جانور ہیں اور بھیڑیں ہیں، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو یہ بخشش کی رات ہے، رزق کی تقسیم کی رات ہے، اور انسان کی تقدیر کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جانے والی رات ہے، تو اس رات کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ لیکن اس رات سے زیادہ افضل رات وہ شب قدر بھی ہے، اور اس کے حوالے سے اور بھی جو احادیث آتی ہیں اور احادیث میں جو راتیں ہیں ان کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، تو اس کو اسی انداز سے دیکھنا چاہیے۔ اس میں ضرور عبادت کرنی چاہیے، اس کے دن میں روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اس پر اس کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں طرف کی جو انتہائیں ہیں ان سے بچتے ہوئے اعتدال یہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے رب سے استغفار کرے، اور خاص طور پر اس رات میں جو بد نصیب حصہ نہیں پا سکتے تو یہ جائزہ لے کہ کیا میں ان میں شامل نہیں ہوں۔ ان میں ایک مشاحن یعنی کینہ پرور کی بات کی گئی ہے، وہ شخص جو لوگوں کے خلاف اپنے دل میں غصہ رکھتا ہے، کدورت رکھتا ہے، اور اگر موقع ملے تو پھر اس کو نکالتا بھی ہے، یا ان کی غیبت کرتا ہے، یا ان پر بہتان تھوپتا ہے، تو اس کینہ پرور شخص کو بھی محروم قرار دیا گیا۔ اسی طرح جو شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو ایک قاتل بھی اس رات کی اس اہمیت کا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح جو والدین کا نافرمان ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح زناکار مرد اور عورتیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ شراب پینے والے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو سب سے پہلے تو ان گناہوں سے اگر کوئی اس میں ہے العیاذ باللہ تو اسے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا چاہیے، اس سے بخشش چاہنی چاہیے، اور اس سے اپنے لیے رزق طلب کرنا چاہیے اور زندگی طلب کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے آس پڑوس کے لیے بھی، اس ملک کے لیے بھی، اس ملت کے لیے بھی دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور رمضان کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اور رمضان کا استقبال بھی کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔